السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، صلاۃ شکر پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کب پڑھنی چاہیے۔ محترم سامعین، جان لینا چاہیے ایک چیز ایسی ہے جس کی بہت زیادہ کمی ہم نے محسوس کی ہے، آپ بھی تمام حضرات اس بات کی کمی کافی محسوس کرتے ہوں گے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنی بھی اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، اتنی نعمتیں عطا کر رہے ہیں کہ ان کا شمار بھی ہماری گرفت سے باہر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی زبان کے اوپر ہم شکر نہیں دیکھتے کہ کوئی شکر کے کلمے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کر رہا ہو۔ سارا دن گزر جاتا ہے، کسی کی بھی زبان کے اوپر کلمہ شکر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس کے پاس جتنی بھی دولت ہے اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ نہ اس کے وجود میں سکون ہے، نہ اس کے گھر میں سکون ہے، نہ بازاروں میں ہے، نہ دکان میں، کسی چیز میں بھی اس کو سکون نظر نہیں آتا۔ وجہ یہی ہے کہ اس کی جو حرص اور ہوس ہے وہ انسان کے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں وہ اس کو کم ہی سمجھتا ہے، اس وجہ سے اپنی زبان سے شکر کے کلمے نہیں کہتا، اور نہ ہی 2 رکعت نماز صلاۃ شکر پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے اگر تم ناشکری کرتے ہو تو کیا اس سے تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے؟ اس سے تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے؟ اس سے جو تمہارے جتنے بھی کام ہیں، کیا ناشکری کرنے کی وجہ سے تمہارے وہ سارے کام پورے ہو جاتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ جب ناشکری کے سارے نقصانات ہی نقصانات ہیں تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طرز عمل تھا۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خوشی عطا فرما دیتے تو اس پر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام شکر ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب انسان سے کوئی مصیبت ٹل جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ چاہے بڑی سے بڑی نعمت ملے، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی نعمت ملے، بڑی سی بڑی مصیبت ٹل جائے انسان سے یا چھوٹی سی چھوٹی مصیبت ہی کیوں نہ ٹل جائے، ہر وقت جو انسان کی زبان ہے وہ شکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا یہ تھوڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت آنکھیں، خوبصورت چہرہ اور ہر کسی کو صحیح سالم اعضاء عطا فرمائے اور اسی طرح بیماریوں سے محفوظ فرمایا؟ یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے انسان کے اوپر۔ اس لیے ناشکری، قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے کی وجہ سے تم کو مزید عطا فرمائیں گے، بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب سخت ہے۔ اس لیے شکر پر مزید نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے کی وجہ سے انسان کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے بھی چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ مصیبتوں کے اندر مبتلا، ناشکرا کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کے اندر رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طرز عمل تھا، تو اس لیے زبان سے بھی شکر انسان کو ادا کرنا چاہیے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ شکر، یہ 2 نفل پڑھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو موقع مل جائے، مکروہ وقت نہ ہو، تو اس وقت آپ 2 رکعت نماز صلاۃ شکر کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے نا یہ 2 نفل پڑھ لیے کرو، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی صلاۃ شکر ادا فرمائی تھی،
اور اسی طرح غزوہ بدر میں بھی جب ابو جہل کی موت ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ شکر ادا فرمائی تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سے کوئی مصیبت ٹل جائے یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی نعمت عطا فرما دیں تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز صلاۃ شکر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں 2 رکعت نماز صلاۃ شکر پڑھنا چاہیے، اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں مزید نعمتیں مل سکیں، مزید نعمتوں کا اضافہ ہو سکے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔